امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمے میں 2 جز تھے، اور پہلا جز وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت 1 مہینے میں 3 حیضوں کے آنے کی دعویٰ کر کے اپنے عدت کے گزر جانے کی بات کرے تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گویا امام بخاری رحمہ اللہ مالکیہ حضرات کی تائید فرما رہے ہیں یا پھر حنابلہ کی تائید کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں اس کی گنجائش ہے۔ پھر امام صاحب اس کو ثابت کر رہے ہیں آثار تابعین سے، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اور شریح سے یہ بات مذکور ہے۔ اس کو امام صاحب نے تمریز کے صیغے سے بیان کیا، کیونکہ یہ روایت بالمعنی کے طور پہ نقل کیا، اس لیے تمریز کا صیغہ استعمال کیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ دونوں حضرات کا یہ کہنا تھا کہ ان جات ببینہ، عورت نے اگر ایسی دعویٰ کی کہ 3 حیض آ چکے ہیں اور میری عدت پوری ہو چکی ہے، اور فرمایا کہ اگر من بطانت اہلہا، اپنے اہل میں جو خواص لوگ ہیں، اندر کے جو لوگ ہیں عورتوں کے قسم میں سے، اگر ایسا بینہ اس نے لایا ممن یرضی دینہ، اور گواہ بھی ایسے کہ جن کی دیانت پسندیدہ ہو، اور وہ گواہی اس بات کی دیں کہ واقعی یہ جو عورت ہے 1 مہینے میں اس کو 3 حیض آ چکے ہیں، تو صدقت، تو اس معاملہ میں اس دعویٰ کے اندر عورت کو سچا کیا جائے گا۔ امام صاحب کا استدلال اس علی اور شریح کے قصے سے بائیں طور ہے کہ دونوں حضرات کے نزدیک اقل مدت طہر جو ہے وہ دلائل سے ثابت نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شریح، مانا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل یا ایسی کوئی چیز سامنے نہ آ سکی جس سے اس بات کا پتہ چلے کہ کم از کم جو طہر کی مدت ہے وہ کتنی ہے۔ آخر 3 حیض جو آئیں گے تو اس کی کم سے کم جو مدت طہر کی ہے وہ بھی تو گزرنی چاہیے نا، تو لہٰذا پھر 1 مہینے میں یہ ہے کہ پھر عدت پوری کیسے ہوگی۔ تو امام صاحب کا استدلال کی بنیاد اسی پر ہے، اور حضرت علی اور شریح کے ہاں چونکہ اقل مدت طہر کی تحقیق نہ ہو سکی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ 1 مہینے میں 3 حیض عورت کو آ جائیں اور اپنی دعویٰ میں عورت سچی ہو سکتی ہے۔ اور آگے وقال عطاؤن، عطا کا قول پیش کیا کہ عطا کہتے ہیں اقراؤہا ما کانت، عورت کے اقرا جن سے عدت پوری ہوتی ہے یہ وہی ہوں گے جو ما کانت، یعنی اسی قبل العدہ جو اس کے اقرا تھے، یعنی جن سے جو ان کو حیض آتے تھے، جو قرو ہوتے تھے، علی اختلاف القولین، کہ قرو سے ان کی معنی طہر لے لیں یا حیض لے لیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ عدت سے پہلے جو اس کے اقرا تھے عدت کے بعد بھی وہی ہوں گے۔ اب استدلال بائیں طور ہے کہ یہاں کوئی اس کی تعیین نہیں کی گئی کہ بھئی جو ہے وہ معنی اس کے ایام طہر کے کتنے ہوں گے، اس کی کوئی تعیین نہیں کی گئی۔ تو معلومہ کہ جب تعیین نہیں ہے اور کوئی تحدید نہیں ہے عطا کے قول کے مطابق، لہٰذا عورت اگر مہینے میں اپنی عدت کے گزرنے کی دعویٰ کرے تو کر سکتی ہے۔ وبہ قال ابراہیم، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اقراؤہا ما کانت، جو ما کانت قبل العدہ، کہ جو ان کے ایام عدت سے پہلے تھے اور عدت کے بعد بھی وہی ہوں گے، پھر تھوڑے ہیں تو تھوڑے ہوں گے، زیادہ ہوئے ہیں تو زیادہ ہوں گے۔ اب اگر مثال کے طور پہ عدت سے پہلے 1 مہینے میں 3 حیض آ جایا کرتے تھے، تو عدت کے بعد بھی اگر عورت دعویٰ کرے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے 3 حیض آ چکے ہوں گے اور عدت اس کی پوری ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ جو ہے کہ ایام جو عدت سے پہلے تھے بعد میں وہی ہوں گے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کا تو ہونا ضروری ہے کہ کم از کم
جو حیض کی مدت کتنی ہے اور کم از کم طہر کی مدت کتنی ہے، جب یہ تمام چیزوں کا خیال کیا جائے گا تو امام صاحب کے قول کے مطابق 60 دن چاہیے، حضرات صاحبین کے قول کے مطابق 39 دن چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ان حضرات کا خیال جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے ہاں کوئی تعین ایام حیض کی نہ ہو سکی۔ وقال عطاء الحیض یوم الی 15، یہ اس سے بھی امام صاحب نے اپنی دعویٰ کو ثابت کیا کہ عطا کہتے ہیں کہ ایک عورت کا حیض 1 دن بھی ہو سکتا ہے اور 15 دن بھی حیض کے ہو سکتے ہیں۔ جب 1 دن حیض کا ہو سکتا ہے تو پھر اس لحاظ سے 1 مہینے میں تو مطلب یہ کہ کئی یعنی عدتیں پوری ہو سکتی ہیں، اور کئی جو ہیں وہ 2 عدتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جب کم از کم مقدار جو ہے وہ کس کی ہے، ایک حیض کی اور طہر کا اس میں اعتبار ہی نہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں عطا کی قول میں طہر کا کوئی ذکر نہیں، تو مقصد یہ کہ صرف یہ حیض کی بات کر رہے ہیں، اور حیض بھی بقول ان کے کہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے امام صاحب کا استدلال ہے کہ جب 1 دن بھی حیض ہو سکتا ہے تو مہینے میں اگر عورت 3 حیضوں کے آنے کی دعویٰ کرے تو اس دعویٰ میں عورت کو سچا کیا جائے گا۔ وقال معتمر عن ابیہ، یعنی معتمر بن سلیمان آمش، یہ اپنے ابا سلیمان آمش سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ تردم، کہ وہ خون دیکھتی ہے، بعد قرئہا ب5 ایام، کہ وہ یعنی 5 دن ان کے قرء، تردم بعد قرئہا ب5 ایام، یعنی اپنے قرء کے بعد پھر وہ 5 دن جو ہے وہ خون دیکھتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ان نے جواب یہ دیا کہ النساء عالم بذالک، کہ عورتیں ان کی زیادہ عالم ہیں کہ قرء کے بعد پھر قرء کے 5 دن بعد وہ خون دیکھے، قرء کے 5 دن بعد خون دیکھے تو وہ بھی حیض ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ بھئی اس طرح ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کہا کہ عورتیں اس معاملے کی زیادہ عالم ہیں، تو جو زیادہ عالم ہیں اس کی بات کو سچا کرنا چاہیے، لہٰذا جب اس معاملے کی وہ عالمہ ہیں تو ان کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ تو محمد بن سیرین بھی وہی فرماتے ہیں کہ چونکہ عالم ہیں تو لہٰذا ان کو سچا کیا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس ترجمہ کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ تمام حضرات کے کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ 1 مہینے کے اندر کسی عورت کی عدت پوری ہو جائے اور عورت اس بات کی دعویٰ کرے تو یہ امر امکانی ہے اور ان کو سچا بھی کیا جائے گا۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا یہ ان تمام امام صاحب کی دلائل کی دار و مدار اسی پر ہے کہ اصل میں جن کے ہاں تحقیق نہیں ہو سکی